نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، بے شک سن لی اللہ تعالیٰ نے بات اس عورت کی جو جھگڑا کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک عورت تھی خولہ بنت ثعلبہ، اس کے شوہر نے اوس بن صامت نے اسے کہہ دیا کہ انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی تیری ماں کی پیٹھ، یعنی میری ماں کی پیٹھ، یعنی یہ کہہ دینا اسے ماں کہہ دینا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے کوئی وہ ماں نہیں بن جاتی، ماں ایک ہی ہوتی ہے جس نے جنا ہوتا ہے۔ اور اس میں یعنی جہالت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسا لفظ کہہ دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو پکی قسم کی طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ عورت آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جوانی اس کے پاس گزاری ہے، تو کیا میں بڑھاپا کسی اور کے پاس گزاروں گی؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر دستبردار ہو جاؤں تو بچے جو ہیں ان کو توجہ کون دے گا، اور خود میں پال نہیں سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زہار کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تیری طلاق ہو گئی ہے۔ وہ روتی جاتی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ ضرور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ حکم جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ وہ اللہ کی طرف شکوہ بھی کر رہی تھی، اور اللہ آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس عورت کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتے ہیں تم میں سے، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہے وہ ان کی مائیں، ان امہاتہم، نہیں ہے ان کی مائیں، الا مگر اللہ، وہی جنہوں نے ولدنہم، انہیں جنا ہے، وانہم، اور بے شک وہ لیقولون منکرا من القول وزورا، وہ ایک بہت بری بات کہتے ہیں اور جھوٹی بات کہتے ہیں، وان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ تعالی معاف کر دینے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ کسی کے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتا۔ جس طرح انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی جھوٹی اور بری بات کہتے ہیں، ایسا کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے، اور پھر ظاہر ہے وہ اس کا وبال بھی بھگتے گا، اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی نازل فرما دی اور جہالت کی ایک بد رسم جو ہے یہ ختم کی اسلام میں، تو صحابہ اکرام کے دل میں اس عورت کی بہت زیادہ محبت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں کہیں جا رہے تھے کہ اسی عورت نے، خولہ بنت ثعلبہ نے، سیدنا عمر کو آواز دی۔ سیدنا عمر کافی دیر اس عورت کی بات سنتے رہے۔ لوگوں نے کہا آپ اس عورت کی بات اتنے توجہ سے سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا عمر کی کیا مجال کہ اس عورت کی بات نہ سنے جس کی بات ساتواں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں واسطے اس کے جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو آزاد کرنا ہے گردن کا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں صحبت کریں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ یعنی جو بھی شخص ایسی بات کہہ دے، چونکہ شوہر نے یہ بات کہی ہوتی ہے، اس لیے وہ جو ہے نا کفارہ بھی شوہر ادا کرے گا۔ ایک گردن کو آزاد کریں صحبت کرنے سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تمہیں جانتا ہے کہ اگر ایک انسان بولے کہ یہ تو ایسے ہی چٹی ہے اور اسے بیوی بنا کے رکھے، یا پھر وہ کفارہ کے بغیر اس سے صحبت کرتا رہے، تو اللہ تمہارے ہر طرح کے عملوں کو دیکھتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو کوئی نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لے، من قبل، اس سے پہلے، ان یتماسا، کہ وہ صحبت کریں۔ فَمَن لَّم يَسْتَطِع، تو جو کوئی ناطاقت رکھے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ ذَلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اب اگر کوئی گردن کو نہیں پاتا، چونکہ وہ غریب تھے، سیدہ خولہ کہنے لگی، یہ آیات نازل ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ تو گردن آزاد نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو بوڑھا ہے، وہ تو ایسا بھی نہیں کر سکتا، تو کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اب وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ارگ کھجوریں دے کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ سیدہ خولہ کہنے لگی میں ایک وسق کھجوریں دے کر اس کی مدد کرتی ہوں، گویا مل کر جو اس پر کفارہ تھا اس پر صدقہ کیا گیا، اور یوں اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی کفارہ پڑ جائے اور وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، تو ہم صدقات و خیرات سے ایسے شخص کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل کر دیے گئے جیسا کہ ذلیل ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور بے شک ہم نے اتاری ہیں واضح آیات۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو پورا کیا جائے گا، اور اگر کوئی ان کفاروں کو یا ان احکامات سے تجاوز کرے یا کفارے ادا کیے بغیر صحبتیں کرتا رہے، تو ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن وہ زندہ کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ تمام کو، فینبئہم بما عملوا، پھر وہ ان کو خبر دے دے گا ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، شمار کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اور وہ اس کو بھول گئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی انسان تو گناہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ایک چیز کا ریکارڈ کر رکھا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ، نہیں ہوتے 3 کی سرگوشی میں، الا هو رابعہم، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہ 5، الا هو السادسہم، مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، الا هو معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ ان کو خبر دے دے گا ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سرگوشی جو ہے یہ کرنا اتنی اچھی بات نہیں، اور سرگوشی انسان اسی وقت کرتے نا جب کوئی مکر و فریب کی بات ہی کرنی ہو۔ ہاں اچھی بات ہو تو انسان سرگوشی کرتا ہی نہیں، اللہ کی چند اچھی باتوں پر سرگوشی کا حکم بھی موجود ہے۔ تو برے باتوں پر، اور یہ منافق جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا مسلمانوں کو دے کے آپس میں خسر پسر شروع کر دیتے، تو پھر اس پر جو ہے نا مسلمانوں کو تکلیف ہی ہوتی کہ شاید پتہ نہیں میری ہی کوئی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر 3 بندے سرگوشی کر رہے ہیں تو چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ تمہاری ان سرگوشیوں کو اور مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ علم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو نہو منع کیے گئے تھے، یعنی نجوہ سرگوشی سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹنا چاہیں، لما واسطے اس کے جو نہو عنہ، جو وہ منع کیے گئے تھے، یعنی دوبارہ سرگوشیاں کریں، ویتناجون بالاسم والعدوان، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں پر، ومعصیت رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اس انداز سے جو سلام نہیں کیا آپ کو اللہ نے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں میں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ ساتھ اس کے جو ہم کہتے ہیں، حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، فبئس المصیر، تو برا ہے پلٹنا۔ یعنی ان لوگوں کو سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، لیکن جو ہی یہ مسلمانوں کو دیکھتے تو پھر یہ سرگوشیاں کرتے، اور یہود کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف ان کی سرگوشیاں ہوتی تھی، اور جب کبھی انہیں کسی تبلیغ یعنی کسی مشورے کے لیے بلایا جاتا تو ظاہر ہے صحابہ آتے، تو یہ منافق جو ہے نا یہ بھی آتے، اور آپ کو جو نا یہ یہودی بھی آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے کہ السلام علیکہ، یعنی تیرے اوپر موت ہو، سلام کی بجائے سام کہتے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی جب تمہیں سلام کرتے ہیں تو سلام کی بجائے سام کہتے ہیں، تو تم بھی صرف وعلیکا یا وعلیکم یہ کہہ دیا کرو کہ تم پر بھی وہی ہو جو تم نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور پھر جب یہ اس طرح کا سلام کرتے اور اس کے بعد پھر آپس میں نجی گفتگو میں کہتے کہ ہم پہ عذاب اب تک آ جانا چاہیے تھا، اگر یہ سچا رسول ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ دنیا میں تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا کیونکہ زبردستی کا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے، لیکن جہنم تمہارے لیے موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، تو گناہ اور زیادتی کے کاموں کی سرگوشی نہ کرو، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر سرگوشی نہ کرو، وتناجوا بالبر والتقوی، اور سرگوشی کیا کرو نیکی اور تقوی کے کام پر، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈر جاؤ اللہ سے وہ جو اسی کی طرف تم حشر کیے جاؤ گے۔ یعنی کسی گناہ اور زیادتی کی باتوں پہ سرگوشیاں مت کیا کرو، ہاں نیکی کا کام کہہ کے یہ دو ناراض ہیں صلح کرا دیں، یعنی سرگوشی ایسی کی جا سکتی ہے، یا فلاں بڑا غریب ہے سرگوشی میں بتایا جائے کہ اس کو صدقے کی ضرورت ہے، ایسی سرگوشیاں تو جو ہے وہ تقویٰ کی سرگوشیاں، نیکی کے کاموں پر سرگوشیاں کی جا سکتی ہیں۔ اور بعض اوقات سرگوشی کا تعلق کسی دوسرے سے نہیں ہوتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں سرگوشی کی، ایک دفعہ تو وہ رونے لگ گئیں اور ایک دفعہ وہ ہنسنے لگ گئیں، بس یہ ان دونوں کے درمیان بات تھی، ایسی سرگوشی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمگین کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ولیس بضارہم شیئا، اور نہیں وہ نقصان دے سکتے انہیں کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی پھر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ یعنی یہ شیطانی کام ہوتا ہے جسے دوسرا بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، تو کچھ آداب جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ جب 3 آدمی ہو تو 2 آدمی الگ ہو کر ایک کو اکیلا کر کے سرگوشی نہ کرے، الا کہ بندہ اس بندے سے اجازت لے لے کہ بھئی ہم نے ایک بات کرنی ہے جو آپ سے تعلق نہیں رکھتی، اجازت مل جائے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اگر محفل میں بیٹھے ہیں اور 2 بندے الگ ہو کر سرگوشی کریں، چلے کر تو سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس وقت کسی کی طرف اشارہ یا آنکھیں نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ شاید میری ہی کوئی بات کی جا رہی ہے، تو اس لیے سرگوشیوں کے بھی کچھ آداب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں یہ کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں، فافسحوا تو کھل جاؤ، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی دے دے گا، واذا قیل انشزوا فانشزوا، اور جب کہا جائے کہ چلے جاؤ تو چلے جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا، بلند کر دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، منکم تم سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے درجے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ یعنی اگر گول دائرہ ہے، جگہ تنگ ہو رہی ہے تو کھل کے بیٹھ جاؤ، دائرہ بڑا کر لو تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس میں بھی آ جائیں گے، لیکن اگر خطبہ جمعہ ہے تو پھر یہ ہے کہ سمٹ کر بیٹھو، آگے بیٹھو، تاکہ پیچھے آنے والے جو ہیں ان کو پریشانی نہ ہو، ان کے لیے جگہ بن جائے۔ اور محفل میں بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ جو پہلے آئے گا، اور یعنی ابھی کوئی خطبہ شروع نہیں ہوا تو وہ پہلے آئے سلام کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے تو وہ اپنی جگہ کا حقدار ہے۔ اگر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کو وضو کی حاجت ہے اور وہ جمعہ کا خطبہ سنتے ہوئے واش روم میں گیا ہے وضو کرنے، تو اس کی جگہ پر کوئی نہیں بیٹھے گا، وہ اپنی جگہ کا حقدار ہے، وہ واپس اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ جائے۔ پھر اس کے یہ بھی آداب ہے، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کوئی دوسرا آ کر اس کو اس کی جگہ سے اٹھا نہیں سکتا، اگر آگے بیٹھنا تھا تو پہلے آ جاتے، جو پہلے آیا ظاہر ہے وہ آگے ہی بیٹھے گا۔ لیکن اس میں ادب و احترام یہ بھی تھا کہ جب چھوٹے صحابہ، بڑے صحابہ، اکابر صحابہ آتے تھے تو چھوٹے از خود اگر اپنی جگہ دے دیں تو اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں، لیکن بڑوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ چھوٹوں کو بھی اٹھا کر ان کی جگہ سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر میرے مجلس کسی کو یہ بولے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے پیچھے چلے جائیں، اس بات کا برا نہ مانا کرو، کیونکہ عظمت اور تقویٰ کا جو ہے اور بڑے درجے کا انحصار کس بات پر ہے؟ علم کے اوپر ہے، علم کی وجہ سے درجہ ملتا ہے، نہ کہ میرے مجلس کے پاس بیٹھنے سے یا دور بیٹھنے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کر کے آیا کرو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ منافقین کی عادت تھی، کبھی تو وہ ایسا کرتی
کی اپنی بڑائی جتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشیاں شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت شرم کیا کرتے تھے، کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تو حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور پھر ان منافقوں کی دیکھا دیکھی کچھ مسلمانوں نے بھی سرگوشیاں شروع کر دی۔ ظاہر ہے جس بندے نے تبلیغ کرنی ہے اس کا بڑا وقت برباد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہے وہ پہلے صدقہ کر کے آئے اور پھر آ کر جو ہے وہ سرگوشی کرے۔ لیکن چونکہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ضروری امر پر مطلع بھی کرنا ہوتا تھا، پھر تو صحابہ بہت ہی ڈر گئے اور منافق جو ہے وہ بھی باز آ گئے، اس لیے کہ اب خرچ کون کرے؟ تو اللہ نے کہا اگر کوئی نہیں پاتا تو اللہ بخش بھی دے گا۔ اور اس حکم پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا، یعنی صدقہ کر کے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ضروری بات جو ہے وہ کی۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم کانپ اٹھے کہ تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ کر کے آؤ؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب تم نے نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پھر قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ کو تو اسلام مقصود تھی، منافق تو کانپ اٹھے کہ ہائے اب صدقہ کرنا پڑے گا۔ مومنوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہر بندہ کھڑا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشیاں شروع کر دے، اور پھر اللہ نے یہ حکم جو ہے یہ معاف کر دیا۔ تم اپنی نماز کی طرف توجہ دو اور زکوٰۃ کی طرف توجہ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ الم تری، کیا نہیں تو نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو تولوا قوما غضب اللہ علیہم، انہوں نے دوست رکھا تھا اس قوم کو جن سے اللہ ناراض ہو گیا تھا۔ ما ہم منکم، نہیں ہے وہ تم سے، ولا منہم، اور نہ ہی ان سے، ویحلفون علی الکذب، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اوپر جھوٹ کے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ منافق لوگ ہیں، ادھر تمہارے پاس آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی مغضوب علیہ قوم یعنی یہودیوں کے ساتھ بھی ساز باز رکھتے ہیں۔ نہ ادھر ان کا اعتماد بحال رہا اور نہ ہی ادھر ان کا اعتماد بحال رہا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے پکڑا اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کی راہ سے روک دیا، فلہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اور اپنا جان و مال بچانے کے لیے کبھی ان کی کوئی شرارت کھل بھی جاتی، قسمیں کھا کھا کر یہ مسلمانوں کو اعتماد دلاتے ہم تمہارے ہی ہیں، جبکہ دلوں کے اندر ایمان نامی چیز نہ ہوتی۔ اور دوسرے لوگ جو اسلام کے قریب آتے ان کو بھی شکوک و شبہات، چونکہ اوپر سے تو یہ کلمہ پڑھتے تھے، دل کے معاملات تو اللہ ہی جانتا ہے، لوگ تو نہیں جانتے، ان کو بھی شکوک و شبہات کہ یہ لوگ بھی اسلام میں نہ آئیں، تاکہ دوسرے لوگ کہیں کہ یہ تو اسلام میں پہلے آئے، کوئی دال میں کچھ کالا ہے، انہیں تو اسلام اچھا نہیں لگا، اسلام اچھا ہی نہیں، تاکہ وہ لوگ بھی اسلام سے رک جائیں۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہ کام آئیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جس جان و مال کو بچانے کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے، چلو دنیا میں تو بچ جائے گا، لیکن یہ مال اور اولادیں آخرت میں ان کے کسی کام نہ آئیں گی۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن زندہ کر کے اٹھائے گا انہیں اللہ تمام کو، فیحلفون لہ، تو وہ اس کے لیے بھی قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے، ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کچھ پا لیں گے، الا، خبردار، انہم هم الکاذبون، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اتنی جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کہ جب یہ روز آخرت اللہ کے پاس جائیں گے اللہ کے آگے بھی جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیں گے اور سوچتے ہیں شاید کچھ پا لیں، انہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا اوپر ان کے شیطان، فانساہم ذکر اللہ، اس نے انہیں اللہ کی یاد ہی کو بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، الا، خبردار، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا گروہ ہی وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ کفار مکہ ہوں یا ارد گرد کے مشرک ہوں یا مدینہ کے یہودی منافق ہوں، یہ سارے ہی شیطان کے گروہ ہیں، کیونکہ یہ سارے ہی اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اولئک فی الاذلین، یہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آ جائے تو اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ کتب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لاغلبن انا ورسلی، ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقت والا ہے، غالب ہے۔ یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ نبی نے ہجرت کر لی اور ایسے لگا کہ نبی جو ہے وہ غالب نہیں آیا، لیکن بات یہ صرف سیاسی غلبہ نہیں، دلائل کے میدان میں انبیاء کے دین کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام نے جو پودا لگایا تھا وہ آج تک جو ہے لا الہ الا اللہ وہ پودا قائم ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ تو پائے گا اس قوم کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت رکھیں اس شخص سے جس نے دشمنی کی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا جس نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے، او اخوانہم یا ان کے بھائی، او عشیرتہم یا ان کے کنبے قبیلے والے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جبریل امین کے ساتھ ان کو تائید دی ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور داخل کرے گا ان کو جنتوں میں جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ کا گروہ ہی وہ فلاح پانے والا ہے۔ یعنی ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ کبھی بھی ایسے بندے سے دوستی نہیں کر سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، چاہے ان کے رشتہ دار کنبے قبیلے والے ہی ہو۔ بدر کے اسارہ کے بارے میں، قیدیوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو سیدنا عمر نے کیا کہا، عقیل کو علی کے حوالے کرو وہ اس کا گلا کاٹے، فلاں کو میرے حوالے کرو میں اس کا گلا کاٹ دوں۔ انہوں نے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کی۔ عبد الرحمن جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک جنگ میں کہنے لگے، جب مسلمان ہو گئے بعد میں کہنے لگے، ابا جان آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، اے میرے بیٹے اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ اور مصعب بن عمیر نے جنگ احد میں اپنے بھائی عبید بن عمیر کا قتل کیا، وہ کفر کی طرف سے آیا تھا۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے دنیا میں ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، اور جبریل امین کے ساتھ اللہ ان کی تائید کرتا رہتا ہے اور ان کو حوصلے میدان جنگ میں بھی حوصلے ملتے رہتے ہیں۔ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ صحابہ اللہ کے ہر حکم کے ساتھ راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کا گروہ ہے۔ گویا صحابہ اکرام کی عظمت جو ہے اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کا پیار جو ہے وہ نصیب کر دے، اور جو وہ عمل کرتے تھے اللہ ہمیں ویسی عطا نصیب کر دے۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین کے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ ذات جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ پہلے ہی حملے میں، ما ظننتم تمہیں خیال ہی نہ تھا، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں گے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، اور انہیں یہ یقین تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہی گھروں کو خراب کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ہاتھوں کے ساتھ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت پکڑو اے دیکھنے والوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر،
اور یہ بڑے شرارتی لوگ تھے یہود، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل یہود کتنے شرارتی لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں جو شرائط تھی وہ یہ تھی کہ ہم سارے مدینہ میں امن کے ساتھ رہیں گے، باہر سے اگر کوئی اس پر حملہ کرے گا تو ہم سارے مل کر جو ہے مدینہ کا دفاع کریں گے، اور پھر حصہ رستی جو بھی خرچہ ہوگا وہ بھی ہم سارے مل کر، مختصر میں نے آپ کو بتایا کہ مل کر ہم ادا کریں گے۔ اب ایسا ہوا کہ جب جنگ خندق کے بعد، جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں دیکھا کہ بہت زیادہ یعنی خوف ہے، اور پھر واقعہ رجی بھی پیش آ گیا، بیر معونہ کا واقعہ بھی آیا کہ دھوکے سے صحابہ کو لے جایا گیا اسلام کی خاطر، لیکن وہاں لے جا کے قتل کر دیا گیا۔ تو ایک صحابی وہاں سے جب بیر معونہ کے واقعے سے جو ایک صحابی جب بچ کر آئے تو عمر بن امیہ، تو انہوں نے راستے میں دو آدمی تھے بنو کلاب کے، انہوں نے دشمن سمجھے اور ان کا قتل کر دیا۔ تو پھر حالانکہ وہ معاہد تھے، ان کا قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، جب وہ لوگ مدینہ آئے تو اب دیت ان کی دینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کے پاس گئے، کیونکہ مدینہ کے اندر یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ جو بھی خرچہ آئے گا وہ مل کر جو ہے ادا ہوگا، تو دیت لینے کے لیے گئے۔ اب ان یہود نے وہاں سازش کیا کی، بنو نذیر نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھر میں بٹھایا اور کہا کہ ہم دیت اکٹھی کر کے لاتے ہیں، اور باہر نکل کے مشورہ یہ کیا کہ اوپر جا کے جو چکی کا پارٹ ہے وہ اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرایا جائے تاکہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر وہ اس کے لیے تیار ہوئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کیا، آپ ان کے گھر سے اٹھ کر مدینہ کی طرف آئے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے آگے، پھر آپ نے فرمایا کہ اب بنو نذیر کو جو ہے نا 10 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا، 10 دن کے اندر اندر جو ہے یہاں سے چلے جاؤ، مدینہ کو چھوڑ دو، ورنہ 10 دن کے بعد تم میں سے جو شخص یہاں نظر آیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ گمانی نہیں تھا مسلمانوں کو کہ وہ اتنی جلدی جو ہے وہ اپنے گھروں کے جو تختے اکھیڑ سکتے تھے انہوں نے لادنے شروع کر دیے، نکلنے کی تیاری شروع کر دی، اور مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بغیر جنگ کے ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب جو ہے یہودیوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ کہ لکھ دیا ہوتا اللہ نے اوپر ان کے جلا وطنی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ان کو عذاب دیتا دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ اللہ نے دنیا میں تو ان کے مقدر میں جلا وطنی ہی لکھی تھی، یہ مدینہ سے جلا وطن ہو کے خیبر کی طرف چلے گئے، پھر وہاں سے بھی ان کو شام کی طرف جو ہے وہ نکال دیا گیا سیدنا عمر کے دور میں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ساری دنیا میں شامت اس لیے آئی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، جو تم نے کاٹا کوئی بھی کھجور کا درخت، أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً، یا تم نے چھوڑ دیا ہو اس کو کہ وہ کھڑا ہے، عَلَىٰ أَصُولِهَا، اپنی جڑ پر، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ وہ رسوا کر دے فاسقوں کو۔ یعنی پھر جب ان کو عبداللہ بن ابی نے جب یہ بات سنی کہ یہ تو نکلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بنو نذیر کا جو سردار تھا حجئی بن اخطب، اس کے پاس آئے، اس نے کہا یہ کیا بزدلی کہ تم نے ایک بات سنی اور فوراً نکلنے کا ارادہ کر لیا، میرے پاس 2000 جوان ہیں مسلح، اور تم جو ہے نا کلا بند ہو جا، بولو ہم نہیں نکلتے مدینہ سے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہارے ساتھ جو ہے نا کلا بند بھی ہو جاؤں گا۔ اور پھر یہ تو اکڑ گئے اور انہوں نے نا جی اپنے کلوں میں بند ہو گئے، کہنے لگے جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہم تو نہیں نکلتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان کے کلوں کا محاصرہ کر لو، اور محاصرہ میں ان کا ایک بہت خوبصورت، مدینہ کے باہر ان کا ایک بہت خوبصورت باغ تھا بویرہ نامی، یہ یہودیوں کا باغ تھا۔ اب ان کے کلے کا محاصرہ کرنے میں کچھ درخت جو تھے وہ رکاوٹ بن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ درخت جہاں کاٹ سکتے ہو کاٹ دو، اور جہاں گنجان درخت ہے آگ لگا دو، لیکن ان کا محاصرہ کرو۔ تو پھر انہوں نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا ویسے تو کہتے ہو کہ درخت کاٹنا فساد فی الارض ہے، لیکن خود جو ہو یہ فساد کر رہے ہو۔ اللہ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فساد فی الارض نہیں ہے، یہ جنگی اصولوں کے لیے، اور تم نے جو شرارتیں کی کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا تم نے ارادہ کیا، وہ فساد فی الارض نہیں۔ تمہارے فساد کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ کیا جا رہا ہے، اسے فساد نہیں کہا جائے گا،
کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مفت میں مال دیا اللہ نے اپنے رسول کو، منہم ان میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیلن تو تم نے اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے، ولا رقابر اور نہ ہی اپنے اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو اوپر جس کے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو چلے گئے، کتنا سا سامان اٹھا کے لے جا سکتے تھے، ہاں باقی سارا جو کچھ بھی تھا وہ مال فے تھا، مفت میں مل جانے والا مال تھا، یہ صحابہ نے کوئی جنگ سے حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے یہ سارے کا سارا مال جو ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آپ اسی مال میں سے اپنے گھر والوں کا 1 سال کا خرچہ بھی نکال لیتے تھے، اور جہاد کے کاموں میں اور گھوڑوں پر آپ اسی میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو مفت میں دے دیا اللہ نے اپنے رسول کو، من اہل القریٰ بستی والوں سے، فللہ وللرسول تو اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ولذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، کہ لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم تاکہ دولت صرف غنیوں کے درمیان میں ہی نہ رہ جائے، وما آتاکم الرسول فخذوہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یعنی یہ مال اللہ نے مفت میں دے دیا تو پھر جو یہاں پر موجود ہے یعنی یتیم، مسکین، قریبی رشتہ دار، مسافر، ان میں تقسیم ہوگا، یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا مال، کیونکہ مجاہدین تو جہاد کر کر کے مال غنیمت لے لے کے مالدار ہو چکے ہیں، اب یہ غریبوں کا حق ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واسطے فقیر مہاجرین کے وہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ تو چاہتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اولئک هم الصادقون یہ لوگ وہ سچے ہیں، راست باز ہیں۔ یعنی اب ان مال فے میں حقدار کون ہے؟ وہ غریب مہاجرین جو ہیں جنہوں نے اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں دے دیے، مکہ چھوڑ کر مدینہ بھی آگے اور پھر یہاں بھی معاشی تنگی کا شکار رہی ہیں، تو ایسے لوگوں نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے یہ پیچھے نہیں ہٹے، تو ان مال فے میں ان مہاجرین فقیروں کا حق ہے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم اور وہ لوگ جو مقیم تھے دارالہجرت میں یعنی مدینہ میں اور ایمان لا چکے تھے ان کے آنے سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کی طرف، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا اور وہ نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت اس سے جو وہ دیے گئے، ویؤثرون علی انفسہم اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، ولو کان بہم خصاصہ اگرچہ کہ انہیں بھوک ہی ہو، ومن یوق شح نفسہ اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وہ انصار جو مدینہ میں آباد تھے اور مہاجرین کو کھلے دل سے انہوں نے قبول کیا، اور انصار نے مہاجرین بھائی بھائی بن گئے تھے، تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے کھجوروں کے درخت ان میں مہاجرین میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں نہیں کھجوروں کے درخت تمہارے ہی ہیں، بہرحال یہ ہے کہ تم اس کی پیداوار میں جو ہے نا اپنے ان مہاجر بھائیوں کو شریک کر لو، انہوں نے ایسا بھی کہا، اور پھر یہ ہوا کہ یہ طے پایا کہ مہاجر جو ہیں وہ درختوں کی دیکھ بھال کریں گے اور جو پیداوار ہوگی وہ انصار اور مہاجرین آپس میں تقسیم کر لیں گے، لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تو مہاجر ہے، یہ تو کھیتی باڑی جانتے ہی نہیں، انصار نے کہا ہم ان کی مدد بھی کریں گے کھیتی باڑی میں اور آدھی پیداوار بھی جو ہے ان کو دے دیں گے، اتنا کہ انہوں نے اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دے دی، تو ایسے انصار کا بھی مال فے میں حصہ ہے۔ اور پھر جب ان کو مال فے میں سے حصہ ملا تو انصار نے پھر بھی دلوں میں کوئی جو ہے وہ محسوس نہ کیا، انصار نے صرف یہ کہا بس ہمارے درخت ہی ہمیں واپس کر دیے جائیں اور ان کو جو کچھ بھی دینا ہے ان کو دے دیا جائے، تو جو شخص نفس کی بخیلی سے بچا لیا جائے یہ اصل فلاح کا رستہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں ایسے انصار کو بھی حصہ جو ہے وہ
ملنا چاہیے۔ والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ تو کر ہمارے دلوں میں کوئی تنگی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ربنا انک رؤوف رحیم، اے رب ہمارے بے شک تو شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا اگر ان صحابہ جو ایمان کے ساتھ پہلے گزر گئے ہیں، اگر پیچھے آنے والے لوگوں کے دلوں میں کوئی تنگی آئی ہے نا صحابہ کے بارے میں، تو پہلے اپنی معافی مانگے اور اس کے بعد ان ایمان والے لوگوں کے لیے بھی معافی مانگے۔ تو گویا صحابہ اکرام کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی تنگی، کوئی میل، کوئی نفرت، کوئی کدورت نہیں آنی چاہیے، پہلے اپنے لیے بخششیں مانگو اور پھر ان صحابہ یا جتنے بھی لوگ ایمان کے ساتھ گزر گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں لاخوانہم الذین کفروا، واسطے اپنے بھائیوں کے وہ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گے، لنخرجن معکم، ہم ضرور نکل جائیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم اطاعت نہ کریں گے تمہارے بارے میں کسی ایک کی کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کیے گے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہی عبداللہ بن ابی آیا اور آ کے یہودیوں کے سردار حجی بن اخطب سے ملا اور کہنے لگا یہ کیا کہ تم نے ایک بات سنی اور جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تم کلا بند ہو جاؤ، میں اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا میں بھی تمہارے ساتھ جلا وطن ہوگا، میں تمہارے بارے میں کسی کی کبھی بات نہ مانوں گا، اگر تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ منافق ان یہودیوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ لَإِنْ اُخْرِجُوا، البتہ اگر وہ نکالے گے، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا ينصرونہم، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو وہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، وَلَئِنْ نَصَرُوہم، اور البتہ اگر ان کی مدد کریں گے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ اب یہ تو بیچارے کلا بند ہو گئے، ان کی مدد کو کوئی بھی نہیں آیا، وہ سب جھوٹے وعدے تھے، اور پھر انہوں نے 2 ہفتے کے بعد ہی ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ سال ایک کلا بند رہتے نا تو اندر اتنا راشن موجود تھا، لیکن اللہ نے ایسا روب ڈال دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہم چلے جاتے ہیں، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کر رہے تھے، تختے چھتوں کے اکھاڑ اکھاڑ کے اونٹوں پہ لاد رہے تھے کہ جتنا لے جا سکتے ہیں اتنا لے جائیں۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تم زیادہ سخت ہو خوف میں ان کے دلوں میں اللہ سے، یعنی اللہ کی نسبت تمہارا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم نہیں سمجھتی، یعنی ان منافقوں کے دلوں میں یہ کہ یعنی ان کی مدد کو اس لیے نہیں گئے تھے کہ انہیں دین سمجھ میں آ گیا تھا یا یہ اللہ سے ڈرتے تھے، بلکہ انہیں مسلمانوں کا خوف تھا کہ اگر ہم نے ان کی مدد کی تو ہمارا بھی کچومر جو ہے یہ نکل جائے گا، یہ اس لیے ان کی مدد کو نہیں گئے۔ لا یقاتلونکم، نہیں وہ لڑائی کریں گے تم سے جميعاً اکٹھے ہو کر، الا مگر فی قری محصنہ، بیچ بستیوں کے کلا بند ہو کر، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، باسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تو ان کو خیال کرتا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم عقل نہیں رکھتی، یعنی انہیں لڑنا نہیں آتا، ان منافقوں کو، ان یہودیوں کو، یہ تو بس لڑنا اس طرح جانتے ہیں کہ کسی بستی میں بس دیواروں کے پیچھے پیچھے سے ہلکے پھلکے وار کر دیں، اپنی جان بچاتے رہیں، یا کلا بند ہو کر، اور آج بھی آپ دیکھیں کبھی سامنے آ کر کافر نہیں لڑ سکتا مسلمان، اس گئے گزرے دور میں، اور مسلمانوں کے ایمان کی حالت بھی آپ دیکھ لیں، لیکن آج بھی کوئی کافر جو ہے مسلمانوں کے سامنے آ کر لڑنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی یہودی بھی، منافق بھی، کافر بھی، مشرک بھی، لیکن ان کے آپس کے اختلاف اتنے زیادہ ہیں، ان کے دل اتنے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اسلام دشمنی میں یہ پھر بھی متحد ہو جاتے ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم، مانند مثال ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، قریب ہی ذاقوا، انہوں نے چکھا، وبال امرہم، اپنے کیے کا وبال، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اس بنو نذیر کو
اتنی بھی سمجھ نہ آئی. ان کے تھوڑے عرصہ پہلے بنو کینکا جو ہے یہ سنار تھے اور ان کا جو ہے مدینہ سے ان کو باہر نکالا گیا، یہ بھی کلا بند ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے اور یہ بھی خیبر سے پھر شام کی طرف چلے گئے. تو انہیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو ان کا حشر ہوا ہے ان کا بھی ہونے والا ہے. کمثل الشیطان، مانند مثال شیطان کے، اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے کہا انسان کے لیے کہ کفر کر، فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کیا، قال، تو اس نے کہا انی بریء منک، بے شک میں بیزار ہوں تجھ سے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی شیطان بھی روز آخرت جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے گا. وہ بولے گا انسان سے میں نے زور کب لگایا تھا، میں نے ایک وسوسہ ہی تو ڈالا تھا. جس طرح شیطان مکر و فریب کر رہا ہے، ان منافقوں نے بھی ان یہودیوں کے ساتھ مکر و فریب بھی کیا ہے. فکان عاقبتہما، ان دونوں کا انجام، انہما فی النار، کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، یعنی منافقوں کا، یہودیوں کا، یا شیطانوں کا، انسانوں کا جو شیطان کے بھرے میں آ جاتے ہیں، یہ سارے ہی جہنم کا ایندھن ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ کل کی تیاری کیا ہے، کیا وہ مرنے کے قابل ہو گیا ہے، کیا اسے اللہ سے ملاقات کا انتظار ہے. ہر نفس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم، اللہ نے انہیں ان کے نفس ہی بھلا دیے. اولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ وہ فاسق ہیں. اور اللہ کو بھلا دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. جب اللہ کی توحید سے نکلے تو انسان چاہے گائے کے آگے جھک جائے، چاہے پتھر کے بت کے آگے جھک جائے، کوئی اپنی بھی شناخت اس کو نہ رہی. لا یستوی اصحاب النار، نہیں ہے برابر آگ والے، واصحاب الجنہ، اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہ کامیاب ہیں. لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے یہ قرآن، علی جبل، اوپر ایک پہاڑ کے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو دیکھتا اس کو کہ وہ دبا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ سوچ بچار کریں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتا اور پہاڑ سے یہ کہتا کہ میں تجھے قوت ارادہ اور اختیار دوں گا، تجھے عقل دے دوں گا، تو کیا تو اس قرآن کو لیتا ہے؟ وہ تو اللہ کے خوف سے جو ہے وہ دبا جائے اور پھٹ جائے کہ اتنا، یعنی اس کو نبھانا بھی پڑے گا. اللہ تمہیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ تم نے اس بار خلافت کو اٹھا لیا ہے، تم نے اس قرآن کی امانت کو اٹھا لیا ہے، اب اس کے تقاضے جو ہیں وہ بھی پورے کرو. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ، وہ ذات، نہیں کوئی معبود مگر وہ، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا. هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. هو اللہ الذی، وہ اللہ، وہ ذات، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، الملک القدوس السلام المؤمن، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، مومن نگہبانی کرنے، مہیمن نگہبانی کرنے والا، مومن امن دینے والا، العزیز الجبار، غالب، زبردست، المتکبر، بڑائی کے لائق. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ پیدا کرنے والا، درست کرنے والا، تصویر بنانے والا. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اسی کی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. اللہ کے کم سے کم 99 نام ہے، زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں. اللہ کے کمالات، اللہ کی خوبیاں کسی کے جو ہے نا اس میں نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے واسطے سے پکارا کرو، اور جو بھی اللہ کے یہ نام یاد کرے گا کم سے کم 99، تو وہ داخل جنت ہوگا. یعنی صبح شام پڑھے بھی اور یاد بھی کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ تم پکڑو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست. تلقون الیہم بالمودہ، تم ڈالتے ہو ان کی طرف
دوستی وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور بے شک انہوں نے کفر کیا ہے ساتھ اس کے جو آیا تمہارے پاس حق میں سے، یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لے آئے ہو اب اللہ کے ساتھ جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر ہو تم نکلتے جہاد میں میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور تلاش کرتے ہوئے میری رضا کو، تسرون الیہم بالمودہ، تو تم چھپ چھپ کر ان کی طرف دوستیاں گانٹتے ہو، وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم، اور جو کوئی کرے گا ایسا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ جب حدیبیہ میں صلح ہو گئی کافروں کی اور مسلمانوں کی، 10 سال کے لیے جو ہے نا یہ جنگ نہیں ہو سکتی تھی، یہ معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن بنو کنانہ جو ہے وہ کافروں کا حلیف بن گیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا۔ اب 2 سال ہی گزرے تھے کہ بنو کنانہ نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا اور کافروں نے، قریش نے ان کا ساتھ دیا اور صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی وعدہ خلافی کر دی۔ اب بنو خزاعہ جو ہیں وہ مدینہ مسلمانوں کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، تو بہرحال وہ یہ صلح جو ہے نا یہ ختم ہو گئی تھی، اور پھر آپ نے اندر ہی اندر جو ہے وہ مکہ کی طرف چڑھائی کا یعنی شروع کر دیا، اور چونکہ مکہ تھا، حرم تھا، آپ نے اتنی رازداری کبھی نہیں کی جتنی مکہ کی طرف جو ہے یہ آپ نے رازداری کی، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں اتنا بڑا لشکر لے کر این کافروں کے سر پہ جا پہنچوں اور انہیں پتہ ہی نہ چلے، اور وہ اتنے معروب ہوں کہ لڑائی نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، اور مکہ جو ہے یہ فتح ہو جائے۔ لیکن ایک شخص ان سے غلطی ہو گئی، اور تھے یہ بدری صحابی تھے، خاطب بن ابی بلتہ، چونکہ ان کے بیوی بچے جو تھے یہ مکہ میں تھے اور یہ قریشی نہیں تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ مکہ کے اوپر کوئی احسان کر دوں تاکہ جب یہ ہم جائیں گے ادھر تو میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ان دنوں ایک عورت جو ہے سارا نامی ایک عورت مکہ سے آئی ہوئی تھی، خاطب بن ابی بلتہ نے یہ پیغام لکھا اور یہ خط جو ہے سارا کو دیا، اس کو اجرت بھی دے دی اور کہا کہ جا کر کسی سردار کو جو ہے وہ دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی سے، سیدنا زبیر سے اور مقداد بن اسود سے کہ تم مکہ کے راستے پر روضہ خاخ کے مقام پر جاؤ، وہاں تمہیں اونٹنی پر سوار ایک عورت ملے گی، اس سے خط لے کر واپس آ جاؤ۔ اور پھر سیدنا علی اور تینوں صحابہ گئے روضہ خاخ کے مقام پر، وہ عورت بھی مل گئی، کیونکہ بات کس نے کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر ملی اور کہا کہ خط نکال دو، اس نے کہا میرے پاس تو خط ہی نہیں ہے۔ سیدنا علی نے کہا چپ کر کے خط نکال دو ورنہ میں تمہارے کپڑے جو ہے نا یہ اتار دوں گا، اور پھر وہ عورت ڈر گئی اور اس نے جوڑے میں سے خط جو ہے وہ نکال دیا۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے تو تمہیں مکہ سے نکال دیا محض اسلام کی وجہ سے، اور تم ان سے دوستیاں گانٹ رہے ہو جبکہ تمہیں ان سے کوئی دوستی نہیں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم خفیہ کام کرو گے جبکہ اللہ تمہارے سارے رازوں کو جانتا ہے۔ ان یسکفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ پائیں گے تمہیں تو وہ ہو جائیں گے تمہارے لیے دشمن، ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور وہ دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، والسنتہم، اور اپنی زبانیں، بالسوء، برائی کے ساتھ، وودوا لو تکفرون، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، یعنی یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تمہارے ہاتھ دینے سے وہ تمہارے بیوی بچوں سے اچھا سلوک کریں گے، یعنی اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ اپنی زبانیں وہ تمہیں کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز نہ نفع دیں گے تمہیں تمہارے رحم اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، وہ کھول کر فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولادیں روز آخرت تمہیں بچا نہ سکیں گے، اور آج تمہیں دنیا میں ان رشتوں کی اور ان اولادوں کی کتنی فکر ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے راز کو فاش کر دیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، بے شک ہے تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم، بے شک ہم تو بیزار ہے تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس سے جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کفرنا بینکم،
कफरना बिकुम, हमने इनकार किया तुम्हारा, वबदा बैनना व बैनकुम अदावत वल बग़ज़ा अबदा, और जाहिर हो गई हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ हमेशा के लिए, हत्ता तुमिनु बिल्लाह, यहाँ तक कि तुम ईमान ले अल्लाह पर, वहदहू अकेले पर, इल्ला कौल इब्राहीम, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात, li अबीही, अपने बाप के लिए, ला अस्तगफिरन्ना लका, मैं ज़रूर बख्शिश की दुआ करूँगा आपके लिए, वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै, और मैं इख्तियार नहीं रखता आपके लिए अल्लाह से कुछ भी। यही से अंडरलाइन करें। और रब्बना अलैका तवक्कलना, ए रब हमारे तुझ पर ही हमने भरोसा किया, व इलैका अनबना, और तेरी तरफ ही हमने रजू किया, व इलैकल मसीर, और तेरी तरफ ही पलटना है। यानी तुम्हारे लिए बड़ा बेहतरीन नमूना है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो लोग जो आप पर ईमान लाए, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी कर ली, अपनी औलादें बिल्कुल छोड़ दी, हत्ता कि यहाँ तक कह दिया कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी आ चुकी है, क्योंकि तुम अल्लाह की तौहीद के दुश्मन हो। हाँ, जब तक कि तुम ईमान नहीं ले आते, ईमान ले आओ तो ये दुश्मनी फिर दोस्ती में बदल सकती है। हाँ, एक इस्तिस्ना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बाप ने कहा कि मैं तुम्हें पत्थरों में कुचल कुचल कर मार दूंगा, यानी संसार कर दूंगा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भी आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि बाप जो है वो तो कुफर पे अड़ा हुआ है, तो वो इस दुआ से बाज आ गए थे। और ये जो बात है वमा अमलिकु, यानी जिसे अंडरलाइन करवाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बख्शिश की दुआ तो करूंगा, लेकिन मेरा इख्तियार नहीं है, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। रब्बना, या रब हमारे, ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, न तो बना दे हमें तख्ते मश्क उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया है, वगफिर लना, और हमें बख्श दे, रब्बना, या रब हमारे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही है गालिब हिकमत वाला। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा कि या अल्लाह हम काफिरों के हत्थे न चढ़ जाएं कि वो हमारे ऊपर जुल्म सितम करते रहें, या इसका दूसरा मतलब है काफिर हमारे ऊपर गालिब ना आ जाएं कि हम इस्तकामत ना दिखा सके और तेरे रस्तों से निकल जाएं, और काफिर हमारे ऊपर जो है वो उनको हंसने का मौका मिल जाए। और ये कि अल्लाह हमारे अखलाक और हमारी अताअत के तकाजे इतने मजबूत कर दे कि काफिरों को हमारे ऊपर हंसने का मौका ना मिले। कहा ये है वो उसवा, तुम्हें इस उसवा के पीछे चलना चाहिए। लक़द काना लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना, अलबत्ता बेशक है तुम्हारे लिए बीच इनके एक बेहतरीन नमूना, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा, उस शख्स के लिए जो है उम्मीद रखता अल्लाह और आखिरत के दिन की, वमन यतवल्ला, और जो कोई फिर जाएगा, फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, तो बेशक अल्लाह वो बेपरवाह है, तारीफ किया गया। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को तो इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हुक्म दे मैं हातिब का गला काट दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो बदरी सहाबा है, और अल्लाह ने अर्श मुअल्ला से झांक के कहा था कि बदरी सहाबा सारे बख्श दिए गए हैं। और हातिब ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बारे में इतनी जल्दी ना कीजिए, मैं कोई आपकी मुखालफत में राज नहीं दिया, बस मसला ये था कि बाकी सारे कुरैशी हैं और इनकी तो फिर भी जो है ना वो कुछ लिहाज करेंगे, लेकिन मैं कुरैशी नहीं था, तो मैंने कुछ थोड़ा सा एहसान किया ताकि मेरे बीवी बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे। असल्लाहु यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा, करीब है कि अल्लाह कर डाले तुम्हारे दरमियान और दरमियान उन लोगों के जो तुम्हारे दुश्मन है, मिनहुम उनमें से, मवद्दा दोस्ती ही कर दे। वल्लाहु कदीर, और अल्लाह तो कादिर है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शिश करने वाला रहम करने वाला है। ये मक्का के फतह होने की खुशखबरी थी, करीब है कि अल्लाह मक्का ही फतह कर दे और तुम्हारे दोस्त जो है, तुम्हारे दुश्मन जो हैं वो दोस्त बन जाए, और मक्का में कोई कश्तो खून भी ना हो, और मक्का फतह भी हो जाए, और काफिर जो है वो मुसलमान भी हो जाए। इन सारी बातों पर अल्लाह कादिर है, और जो तुम कर रहे हो सकता है उसमें तुम्हें नाकामी ही मिल जाए। और ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, असल्ला करीब है कि अल्लाह, ऐसा ही है ना कि जैसे कोई बादशाह अपने नौकर से कहे कि करीब तुझे जो है ना कोई बड़ा ओहदा दे दूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसने वो ओहदा उसको देने का इरादा कर लिया है। तो गोया मक्का फतह होने का अल्लाह ताला ने वो ऐलान कर दिया। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलुकुम, नहीं रोकता तुम्हें अल्लाह उन लोगों से जो तुमसे लड़ते नहीं है, फिर दीनी दीन में, वलम युखरिजुकुम, और उन्होंने नहीं निकाला तुम्हें, मिन दियारिकुम, तुम्हारे घरों से, अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि तुम उन पर एहसान करो और उनकी तरफ इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह तो इंसाफ
انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی ایسے کافر جو تم سے لڑتے نہیں ہیں اور وہ جانبداری سے کام بھی نہیں لیتے، اور اگر کوئی دوسرا لڑے تو وہ ان کا ساتھ بھی نہیں دیتے، ایسے کافروں سے تم احسان کر سکتے ہو. کیونکہ اسلام کی عداوت دشمنی کی وجہ محض کافر ہونا نہیں، بلکہ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی فتنہ کھڑا کرے گا تو پھر مسلمان اس کا دشمن ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک تمہیں روکتا ہے اللہ ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے بیچ دین کے. وَأَخْرَجُوكُمْ، اور انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے، مِن دیارکم، تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے مدد کی ہے تمہارے نکالنے پر، أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم ان سے دوستیاں کرتے پھرو، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ وہ ظالم ہے. گویا ایسے کافروں سے دوستی کرنا اسلام اور اہل اسلام پر دشمنی کے مترادف ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں، مہاجرات ہجرت کرنے والیاں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. فإن علمتموہن مؤمنات، پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. لا ہن حل لہم، نہیں ہے وہ حلال ان کے لیے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہیں ہے وہ حلال ان کے لیے. وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو انہیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے. پہلے اتنی سی تفسیر سن لے. یعنی اگر کوئی مکہ سے مومن عورت اسلام قبول کر کے مدینہ آ جائے تو ان کی جانچ کر لو، اور اس جانچ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو مقرر کر رکھا تھا کہ وہ واقعی صحیح معنوں میں اسلام کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں. یہ تو نہیں کہ سیر و تفریح کے لیے آ گئی ہیں یا شوہروں سے لڑ بھڑ کے آ گئی ہیں. جب یہ پتہ چل جائے کہ وہ واقعی اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں، ان کو واپس نہیں کیا جائے گا. چونکہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی نا کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا. تو ایسے میں ہی ام کلثوم بنت عقبہ یہ مسلمان ہو کے مدینہ آئی، پیچھے کافر پہنچ گئے، اسے واپس کرو. آپ نے کہا نہیں نہیں، اس لیے کہ شرط میں لکھا تھا کوئی مرد اگر اسلام، تو یہ تو عورت ہے، ہم اسے واپس نہیں کریں گے. اللہ نے کہا انہیں واپس نہیں کیا جائے گا کافروں کی طرف، کیونکہ اب یہ ان کے لیے حلال نہیں رہی. اور کافر سے اگر کوئی نکاح ہو چکا ہے تو اختلاف دین سے نکاح از خود ٹوٹ جاتا ہے، اور اختلاف دارین سے بھی از خود نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے حق کے مہر دے دو. اتنا سا جملہ آپ پہلے سن لے. اب ایسی عورتیں جو آ گئی ہیں اور ان کے کافر شوہر جو ہے وہ مکہ میں ہے، تو ایسی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس میں صورت کیا ہوگی؟ پہلے ان کے جو کافروں نے حق مہر دیے ہیں نا، ان کافروں کو حق مہر ادا کرو گے، اور پھر ان عورتوں کا نیا حق مہر باندھ کر تم ان عورتوں سے نکاح کرو گے. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ تم روکو اپنے نکاح میں کسی کافرہ عورت کو. وسلوا ما انفقتم، اور تم بھی مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہے. ولیسلوا ما انفقوا، وہ بھی مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا ہے. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اسی طرح سیدنا عمر جو ہے وہ مسلمان ہو کے مدینہ آئے تو ان کی 2 کافر بیویاں جو ہیں وہ مکہ میں رہ گئی تھی. اب کافروں نے ان سے نکاح کیے، تو تم بھی اپنے حق مہر جو بیویوں کو دے چکے تھے ان کافروں سے اپنے حق مہر کا مطالبہ تم بھی کر سکتے ہو. اور یہ اس لیے کہ ان دنوں صلح تھی اور یہ لین دین تبادلہ ہو سکتا تھا. لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ مسلمان تو فوراً تعمیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کافر تو کبھی بھی تعمیل کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ تو تمہارے حق مہر جو ہے، تمہاری کافر بیویاں جو لے گئی ہیں وہ تو حق مہر تمہیں واپس نہیں کریں گے. تو اس کا طریقہ بھی پھر اللہ نے بتا دیا. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر کھو جائے تم میں سے کچھ بھی تمہاری بیویوں سے، إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ، تو تم تعاقب کرو. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو پھر دے دو ان لوگوں کو کہ لے گئی ہیں ان کی بیویاں مثل اسی کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، وہ ذات کے اسی کے اوپر تم
ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر کافر تمہیں نہ دے تو پھر طاقت کرو، میدان جنگ میں جو مال غنیمت ملے تو پہلے ان کے حق جو ہے، حق مہر مسلمانوں کے جو انہوں نے اپنی کافر بیویوں کو دیے ہوئے تھے، وہ ان کو پہلے واپس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد باقی مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اور اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے دینا تو 400 درہم ہے اور لینا 300 درہم ہے، تو ظاہر ہے مسلمان پھر ان سے 300 درہم اپنے ادھر سے ہی کھڑے کریں گے، 100 درہم ہی ان کو دیں گے تاکہ حساب جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تیرے پاس مومنہ عورتیں، یبایعنک کہ وہ بیعت کریں آپ سے، علی اس بات پر، اللہ یشرکنا کہ وہ شرک نہیں کریں گی، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، شیئن کچھ بھی، ولا یسرقنا اور وہ چوری بھی نہیں کریں گی، ولا یزنین اور زنا بھی نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور اپنی اولاد کا قتل بھی نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور نہ وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے بہتان گھڑ گھڑ کر لائیں گی، ولا یعصینک فی معروف اور معروف میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن آپ ان سے بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ اور بخشش مانگیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایسی ہی مومنہ عورتیں جب آئیں اور عام عورتیں بھی آپ ان سے بیعت لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے تو بیعت جو ہے ہاتھ پکڑ کر لیتے تھے، لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہے آپ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، کبھی تو منہ زبانی ہو جاتی کہ بیعت ہو گئی، اور کبھی ایک چادر کا سرا آپ پکڑتے اور چادر کا دوسرا کونا وہ عورت پکڑتی اور بیعت ہو جاتی، اور کبھی آپ پیالے میں اپنی ایک طرف انگلیاں رکھتے اور دوسری طرف پیالے میں عورت جو ہے وہ انگلی رکھتی اپنی انگلیاں، اور پھر اس طرح یہ بیعت ہو جاتی۔ بیعت جو ہے ایک تو شرک نہیں کریں گی، اور اس میں جتنے بھی گناہ ہیں نا، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں، قتل، بہتان نہیں گھڑیں گی، یہ سارے حدی گناہ ہیں، یعنی اس بات پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لیں، اور پھر اللہ کے یعنی بخشش بھی مانگیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کہ پچھلے گناہ ان کے اللہ معاف کر دے، اور بیعت کرنے کے بعد اگر ان سے کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، نہ تم دوست رکھو اس قوم کو کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، قد یئسوا من الآخرۃ بے شک وہ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور جیسا کہ مایوس ہو گئے ہیں کافر قبروں والوں سے، یعنی جو کافر قبروں میں جا چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح مایوس ہو گئے ہیں جیسے دنیا میں انہیں آخرت کے آنے کا یقین ہی نہیں تھا۔ سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جسے تم کرتے نہیں ہو، یعنی قول اور فعل کا تضاد اللہ کو بہت برا لگتا ہے، بہت بڑی ناراضگی ہے۔ مثلا ایک بندہ بچوں سے تو کہے کہ جھوٹ نہ بولو اور خود بندہ جھوٹ بولتا رہے، یہ قول اور فعل کا تضاد ہے۔ مکی دور میں صحابہ اکرام یہ اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت کہ ہم بھی ان کو ماریں، لیکن وہاں کہا کہ صبر کرو، لیکن جو ہی مدینہ میں آئے اللہ نے کہا اب مار سکتے ہو، تو پھر کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی تھی، گویا یہ بھی قول و فعل کا تضاد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لڑائی کرتے ہیں فی سبیلہ اس کی راہ میں، صفاً صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی اللہ کے رستوں میں مجاہدین انہیں ایک تو صف باندھنی چاہیے اور اس طرح مضبوطی سے جڑ کے اور اپنے اتحاد کے ساتھ کہ لگے کہ جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس کا موسیٰ علیہ قومہ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی میری قوم، لما تؤذوننی کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ اور بے شک تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ
فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دکھ اٹھائے، جب گائے کو ذبح کرنے کا کہا تو کیسی کیسی کٹ حجتیاں انہوں نے کی، کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور پھر جب جہاد کا حکم ہوا تو کہنے لگے جا تو اور تیرا رب لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو رات لے کے آئے تو کہنے لگے جب تک ہم اللہ سے خود ہم کلام نہ ہوں گے ہم تو بات نہیں مانیں گے۔ سارے نبیوں نے کافروں کے لیے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ، نوح علیہ السلام نے بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا کہا تھا کہ یا اللہ میں تو اپنے نفس پر اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، اس قوم سے ہمارا پیچھا چھڑا دے۔ تو گویا آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کیسی قوم تھی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو میرے آگے ہے تورات سے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ لایا ان کے پاس واضح دلیلیں، قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جو ہے وہ انجیل کے اندر لفظ احمد کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر و شرک کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں، میرے پیروی پر لوگ حشر کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، میں سب سے نبیوں کے بعد اس دنیا میں یعنی خاتم النبیین، میں آخری رسول ہوں۔ اور پھر جب اگلے کہ یہ کھلا جادو ہے، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور عیسائیوں میں سے بھی یعنی تورات والے جو تھے انہوں نے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور وہ اسلام کی طرف دعوت دیا جاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عیسائیوں کے فرقے بھی ہیں، کسی نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا عین اللہ ہے، کسی نے کہا تین خداؤں کا تیسرا ہے، حالانکہ اللہ انہیں اسلام کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے اختراعی دین پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، واللہ متم نورہ، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کافر ناپسند کرے، یعنی اللہ کا دین غالب رہے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے سارے ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ مشرک ناپسند کرے۔ مشرک تو چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی پوجا کرتا رہے، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا، اور اللہ کا توحید کا دین جو ہے یہ سارے ادیان پر دلائل کے میدان میں ثابت ہے، اس دین کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں دلالت کروں تمہاری ایسی تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اور رسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ یعنی کون سی تجارت کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہے، اور پھر اللہ کے رستوں میں جان و مال سے جہاد کرنا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم، اور داخل کرے گا تمہیں جنات، جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر ہیں، فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنتوں میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور بھی نعمت تم اس کو پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنین کو۔ اور انسان جو ہے وہ نقد کو زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ نے کہا نقد بھی دوں گا، جنت تو آگے جا کے ملے گی نا، نقد کہ میں تمہارا مددگار ہوں، اور مکہ فتح ہونے کی اللہ نے خوشخبری بھی سنا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار، کما
कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम, जैसा कि कहा ईसा इब्न मरियम ने, लिल हवारिशीना, हवारियों के लिए, मन अंसारी इल्लाह, कौन मेरा मददगार है अल्लाह की तरफ। क़ाल अल हवारिशूना, तो कहा हवारियों ने, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। फ़ामन तवाइफ़तु मिन बनी इसराइला, तो ईमान ले आई एक जमात बनी इसराइल में से, व कफ़र तवाइफ़ा, और एक ने इनकार किया। फ़अय्यदना अल्लज़ीना आमनू, तो हमने कुव्वत दी उन लोगों को जो ईमान लाए थे, अला अदुव्विहिम, उनके दुश्मनों पर, फ़अस्बहू ज़ाहिरीन, फिर वो हो गए गालिब। यानी ईसा अलैहिस्सलाम पर ईसाई तो मुसलमान हुए थे, लेकिन यहूदी इस्लाम नहीं लाए। अल्लाह ने ईसाइयों को यहूदियों पर गालिब कर दिया। लेकिन आज के दौर में जो तो सही मानों में मुवहिद ईसाई थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, और अब ये सारे मिलकर इन ईसाइयों का भी कचूमर निकाल देंगे। सूरतुल जुमुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह ताला ही की, जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में। अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, वो बादशाह है, पाक है, गालिब, हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूला, वो ज़ात जिसने भेजा अनपढ़ों में एक रसूल, मिनहुम, उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिही, जो पढ़ता है ऊपर उनके उसकी आयात को, व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, और सिखाता है उनको किताब और हिकमत, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे कि वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। यानी यहूदी ईसाई तो ये मुंह बनाए बैठे थे कि वो नबी जो है वो बनी इसराइल में आएगा, लेकिन वो तो उम्मी लोगों में आ गया। कुफारे मक्का को ये अनपढ़ कहा करते थे, क्योंकि इनके पास तो किताब थी ना, ये अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते थे, और उन सबको अनपढ़। तो अनपढ़ों में रसूल आ गया, फिर इन्हें अपनी तौहीन महसूस हुई, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम, और कुछ दूसरे उनमें से जो अभी तक नहीं मिले उनके साथ, वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोग हैं जो क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो देता है उसे जिसे चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह तो बड़े फ़ज़ल वाला है। मसलुल लज़ीना हुमिलुत तौरा, मिसाल उन लोगों की जो तौरात उठवाए गए, सुम्मा लम यहमिलूहा, फिर उन्होंने उसको नहीं उठाया, मसलिल हिमारी, मानिंद मिसाल गधे के है, यहमिलु अस्फारा, जो बोझ उठाता है। बेसमसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, बुरी मिसाल है कौम के उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयात को झुटला दिया। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों की कौम को हिदायत नहीं देता। यानी इन्हें तो तौरात दी गई थी, और फिर इन्होंने उस तौरात को भी नहीं उठाया, तौरात के ऊपर भी सही मानों में अमल नहीं किया, बद किरदार थे, सूदखोर थे, हराम खोर थे, और फिर फतवे बेचने वाले थे। तो रात में उन्होंने बहुत सी तब्दीलियां कर दी। इनकी मिसाल तो उस गधे की मानिद है जिसके ऊपर किताबें लाद दी जाएं तो उसे नहीं पता होता कि इल्म हिकमत के मोती लदे हैं या पत्थर इनके ऊपर लदे हैं। तो गोया जो आलिम अपने इल्म के मुताबिक अमल ना करे तो वो आलिम भी क्या होता है, गधा होता है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, या अय्युहल्लज़ीना हादू, ऐ यहूदियों, इंजाम तुम, अगर तुम्हारा दावा है, अन्नकुम औलिया लिल्लाह, कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो, मिन दूनिन नास, लोगों के अलावा, फतमन्नउल मौता, तो मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। कहते थे ना यहूदी कि हम ही अल्लाह के महबूब हैं, हम ही अल्लाह के चहीते हैं, हमें तो आग न छुएगी मगर चंद दिन गिनती के, तो फिर मरो, यहाँ दुनिया में रह के क्या कर रहे हो, जाओ मरो और अपनी जन्नत में चले जाओ। और ये महज उनका दावा ही था। वला यतमन्नउनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, वो हरगिज इस मौत की तमन्ना न करेंगे कभी भी बवजह उसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है, उन्हें भी अपने करतूत पता है कि कर क्या रही हैं, ये कभी भी मौत की आरजू नहीं करेंगे। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु, बेशक मौत वो जो तुम भागते हो उससे, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम्हें मिलने वाली है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि व शहादा, फिर तुम फेरे जाओगे तरफ जानने
جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے دے گا ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جس موت سے، اور یہ تو زندگی سے بہت پیار کرتے ہیں، انہیں بھی اپنے کرتوت پتہ ہے، لیکن زندگی انہیں کتنی بھی مل جائے بالآخر کیا ہے؟ موت ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ لگا دو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت بند کر دو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، یعنی جب جمعہ کی اذان ہو جائے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جمعہ کی طرف دوڑ پڑو، یہ تمہارے لیے خرید و فروخت اور کاروبار سے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پڑھی جائے، فَانتَشِرُوا، تو تم پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، بھی زمین کے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی جب جمعہ پڑھا جائے تو پھر کوئی پابندی نہیں، اگر تو وہیں بیٹھ کے ذکر کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اگر واپس اپنے کاروبار میں آنا چاہتے ہو تو کاروبار میں آ جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے دیکھا ایک تجارت کو یا کھیل تماشے کو تو وہ دوڑ پڑے اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ گئے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس کھیل تماشے سے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تھے اور جمعہ پڑھا رہے تھے اور لوگ پیچھے یعنی آپ کا خطبہ سن رہے تھے، چونکہ اس وقت جو ہے معاشی حالت انسان کی بڑی تنگ تھی، اور مدینہ کی معاشی ناکہ بندی بھی ہوئی تھی، غلہ بہت مہنگا بھی تھا اور ملتا بھی نہیں تھا، ایسے میں کچھ لوگ آئے جو تجارت کے لیے آئے تھے اور وہ غلہ لے کر آئے، انہوں نے طبلے بجانے شروع کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لوگ بھاگ کر اس کے پاس چلے گئے، پیچھے کوئی 20 آدمی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ اللہ نے کہا کہ وہ جو طبلے بجانے والے تھے، جو غلہ لے کر آئے تھے، وہ تمہارے رازق نہیں تھے، رازق تمہارا کون تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تھی، اور تم نے اپنے نبی کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کی یعنی ٹوکا اللہ تعالیٰ نے کیسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں سے یہ چیز بھی پتہ چلی کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ امام کھڑے ہو کر دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ کے چلے گئے۔ سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی منافق آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ یہ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اوپر سے تو گواہی دیتے ہیں، دل سے گواہی نہیں دیتے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کی راہ سے روک دیا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، اور پھر قسمیں کھا کر مسلمانوں کو بھی یقین دلاتے رہتے ہیں، اور جو جتنا جھوٹا ہوتا ہے نا اسے اتنی قسمیں زیادہ کھانی پڑتی ہیں کہ یہ لوگ ہمیں مسلمان ہی سمجھے، جان و مال جو ہے یہ محفوظ رہے، اور پھر دوسرے آنے والے لوگوں کو بھی شکوک و شبہات کا شکار رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی مسلمان نہ ہو۔ ذالک، یہ بے انہم، اس وجہ سے کہ وہ آمنوا، ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، پھر مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، یہ سمجھتے نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تو ان کو دیکھتا ہے تو آپ کو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات کو سنتے ہیں، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ گاڑی ہوئی لکڑیاں ہیں، يَحْسَبُونَ، وہ خیال کرتے ہیں، كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر ایک آواز انہی کے اوپر پڑنے والی ہے، هُمُ الْعَدُوُّ، وہ دشمن ہے، فَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچتے رہیے، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، مار ڈالے انہیں اللہ، اَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں سے بہکا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کا بڑا اونچا قد تھا اور یہ بڑا خوبصورت تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا قد کاٹ بڑا اچھا لگتا تھا، اور یہ بات اتنے اچھے انداز سے کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات غور سے سنا کرتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ، یہ تو ایسی لکڑیاں ہیں کہ جیسے، اور پھر جب یہ آتے تھے نا مسجد نبوی میں، یہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، شان بے نیازی جتایا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ تو ایسی لکڑیاں ہیں کہ جیسے لکڑی سنتی نہیں، یہ کچھ بھی سنتے نہیں، اور اگر ذرا سا کوئی خوف پتہ بھی گرے انہیں لگتا ہے جان پہ بن گئی، اور جہاد کا حکم آ جائے تو پھر تو ان کے نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اے میرے محبوب، ان کے اجسام آپ کو اچھے نہ لگے، یہ دشمن ہے، ان سے بچتے ہی رہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، بخشش مانگے تمہارے لیے اللہ کا رسول، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سر جھٹکتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بند رہتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اور ان کی کوئی نہ کوئی شرارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی تو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، کبھی ویسے ان کی شرارتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آؤ، اپنے گناہ کا اعتراف کر لو، اور اللہ کا نبی بخشش مانگے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اس وقت بھی یہ سر جھٹک دیتے ہیں، شان بے نیازی سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتے۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ عبداللہ بن ابی سردار یہ مرا تھا تو بیٹا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں، تو حضرت عمر نے روکا کہ اللہ نے آپ کو ان کے جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تو مجھے اختیار دیا ہے کہ میں 70 مرتبہ کروں، میں اس سے زیادہ مرتبہ کروں گا شاید کہ اس کی بخشش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ان کے حق میں بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر سورہ توبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل کیا، بخشش کی دعا کرنا یعنی نماز جنازہ پڑھنا تو درکنار، آپ دعائے خیر کے لیے ان کی قبروں پہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ ان کو کبھی بھی بخشے گا نہیں۔ ہم الذین یقولون، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ تم خرچ کرو ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ خود ہی بھاگ جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیں پھر تفسیر کرتی ہوں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، البتہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور نکال دے گا عزت والا اس میں سے ذلیل کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق علم نہیں رکھتے۔ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کسی جنگ میں جب ہم واپس آ رہے تھے تو منافقوں نے ایک بات کہی کہ یہ جو انصار ہیں، انصار سے کہا کہ انصار تم ان مہاجرین پر خرچ کرنا بند کر دو کہ پھر یہ خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچے گے تو عزت دار، یعنی وہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنے آپ کو عزت دار کہا اور کہنے لگا عزت دار جو ہے وہ مدینہ پہنچ کر ذلیل کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دے گا۔ سیدنا زید کہتے ہیں میں نے یہ باتیں اپنے چچا یا سیدنا عمر سے کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقوں کو بلایا، یہ قسمیں کھا گئے، انہوں نے کہا ہم نے تو ایسی باتیں کہی نہیں۔ تو سیدنا زید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور ان کو سچا سمجھا، یہ قسمیں جو کھا رہے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں سیدنا زید کہ میں تو اپنے گھر میں بیٹھ گیا، میرے چچا نے کہا یہ تو نے
نے کیا کیا؟ بالآخر اللہ کے نبی نے تجھے جھوٹا سمجھا اور انہیں سچا سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے نازل فرمائی کہ یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید کو بلا کر یہ جو سورہ منافقون نازل ہوئی تھی یہ پڑھ کر سنا رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سچا کر دیا ہے۔ اور بات یہ ہے عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہی ہے۔ اور اس عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے جب یہ باتیں سنی وہ تو مدینہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا جب تک کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے مدینہ جانے کی اجازت نہ دے گا میں تجھے مدینہ جانے نہیں دوں گا، تجھے پتہ چل جائے کہ ذلت والا کون ہے اور عزت والا جو ہے وہ کون ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ وہ تو راہ روکے کھڑا ہے بیٹا اپنے باپ کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذرہ کرم بیٹے سے کہا کہ باپ کی لگام چھوڑ دو اور اس کو مدینہ جانے دیا۔ اور اس منافق کو آج خود پتہ چل گیا یہ تو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بھی ان کی نظروں میں بھی ذلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کر دے تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی کرے گا ایسا، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا مال اور اولاد کی، اسی میں لگ کے انسان جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، گویا یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ، اور خرچ کرو اس میں سے جو دیا ہم نے تمہیں اس سے پہلے کہ آ جائے احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، فیقولا، تو وہ کہنے لگے ربی اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، تھوڑی ہی دیر کی تک، فاصدق، کہ میں صدقہ کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ یعنی انتظار مت کرو موت کا، اس سے پہلے پہلے صدقہ کر دو۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت ہے اور بولو کہ میں اب صدقہ کرتا ہوں، وہ اب صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو انسان تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو، مال ملنے کی امید رکھتا ہو، صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے اور تم بولو کہ اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو، اب وہ مال تمہارا نہیں رہا، اب وہ مال کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ کسی نفس کو کہ جب اس کا وقت مقرر آ جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ مہلت نہیں دے گا کہ تو صدقہ کر لے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اگر مہلت دے بھی دیں تو یہ پھر بھی صدقہ نہیں کریں گے، یہ اتنے بخیل لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین کے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری صورت بنائی، کتنی اچھی تمہاری صورت بنا دی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے کارخانے قدرت سجا دیا زمین آسمان تاکہ انسان کے رہنے کا سامان ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں احسن تقویم میں پیدا کیا، دو پاؤں پہ کھڑا کر کے تمہیں چلا رہا ہے، کثیر العمر ہاتھ دیے، آنکھیں، عقل، ہر ایک چیز دے دی، اور پھر اسی زمین پر تمہیں مرنا بھی ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہ،
وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی عاد و سمود اور پہلی قومیں مثالیں دیکھی، اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، انہوں نے شامت اعمال چکھی، یہ تو ان کی عملوں کی شامت ہی عذاب کہ ان کے جرم کو روک دیا گیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان کے ظلم سے محفوظ ہو جائیں۔ اصل سزا تو انہیں کہاں ملے گی؟ دردناک عذاب آخرت میں ملے گا۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم، یہ اس وجہ سے کہ تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فقالو، تو انہوں نے کہا، ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہمیں راہ دکھائے گا؟ فکفروا، تو انہوں نے انکار کر دیا، وتولوا واستغنى اللہ، اور انہوں نے منہ پھیر لیا اور بے پرواہ ہو گیا اللہ تعالیٰ، واللہ غنی حمید، اور اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا۔ انہوں نے بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا اور انہوں نے کندھے اچکائے، تو اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زعم الذین کفروا، خیال کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لن یبعثوا، کہ وہ ہرگز زندہ کر کے اٹھائے نہ جائیں گے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے، بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں خبر دی جائے گی ساتھ اس کے جو تم نے عمل کیا، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن پر، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں جمع کرنے والے دن کے لیے، ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی مان لائے ساتھ اللہ کے، ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، اور وہ صالح اعمال اختیار کرے، اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ داخل کر دے گا اس کو جنتوں میں جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ابدا ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا میں تو یہ ہوا، اگر کسی نے کسی کا پلاٹ ہتھیا لیا تو جس نے ہتھیایا وہ جیت گیا اور دوسرا مظلوم بیچارہ ہار گیا، لیکن روز آخرت الٹ ہو جائے گا۔ اصل ہار جیت کا دن تو وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو وہ مفلس۔ آپ نے کہا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے، قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، اس کو گالی دے دی، اس پہ تہمت لگائی، اس کا مال ہڑپ کر دیا۔ اب یہ آئیں گے مظلوم اور ظالم کی نیکیاں جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ظالم کے پاس کوئی نیکی ہی نہ بچے گی، اور مظلوم کہیں گے کہ یا اللہ ابھی تو ہمارے حق باقی ہیں، اور پھر مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اصل تو ہار جیت کا وہ دن ہے، اس کو انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا انہوں نے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وبئس المصیر، اور برا ہے پلٹنا، ما اصاب من مصیبت، جو پہنچے کوئی بھی مصیبت، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اگر آج مصائب کا شکار ہو تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا مقدر میں، اور مومنین کے دل کو ہدایت کا ملنا کیا ہے؟ مصیبت میں صبر کر لے اگر مومن تو یہی اس کے دل کی ہدایت ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلا پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی پھر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ یعنی ایمان اور اطاعت کے تقاضے کیا ہیں کہ انسان جو ہے اللہ اور اس کے نبی کے وعدوں پر یقین رکھے، مصائب کو برداشت کرے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولادوں میں سے بعض، عدو لکم، تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا،
اور اگر تم معاف کر دو گے اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ساری ہی اولادیں اور بیویاں دشمن نہیں ہوتی، دشمن صرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں وہ دشمن ہرگز نہیں۔ لیکن اگر کوئی نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کی یا کسی دوسری راہ پہ چل رہی ہیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تم فوراً ان کو طلاق دے دو یا تم اپنے بچوں کو گھروں سے نکال دو، نہیں، ان کی اصلاح کرو، ان کو معاف کرو اور ان کی اصلاح کی پوری کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو معاف کر دیتا ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولادیں فتنہ ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تو اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے جتنی تم طاقت رکھو، وَاسْمَعُوا اور سنو، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، یہ بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا دیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے طاقت سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں دیا، اس لیے ان حکموں کو بجا لاؤ۔ پکڑ تو وہاں ہوگی جب کوئی حکم جو ہے انسان کی طاقت سے باہر ہو جائے۔ ان تقرضوا اللہ، پکڑ وہاں پر نہیں ہوگی جب حکم جو ہے طاقت سے باہر ہو جائے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، یضاعف لکم، وہ اسے دگنا کر دے گا تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان ہے تحمل والا۔ یعنی یہ قدردانی ہی ہے نا، مال خود دیا، پھر کا اس میں سے تھوڑا سا پھر دے دو اللہ کے بندوں کو، اور پھر اللہ نے بڑھ کر جو ہے وہ جنت بھی دے دی، اور دیا تو تھوڑا تھا، اجر اتنا زیادہ دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، اور حلم اس کا یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دو، واحصوا العدۃ، اور عدت کو شمار کرو، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈر جاؤ اللہ سے جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ تم نکالو ان کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ نکلیں، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر کہ وہ کھلی بے حیائی کو لے کر آئیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی بڑھے گا اللہ کی حدوں سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، آپ نہیں جانتے شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی موافقت کی نئی صورت پیدا کر دے۔ یعنی جب طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے دو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور حیض کی حالت میں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی، آپ کو سخت غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اس سے رجوع کرو، یعنی جب وہ حیض سے گزرے اس سے رجوع کرو، پھر اس کے بعد اس کو حیض آئے، اور پھر جب وہ پاک ہو تو بغیر صحبت کیے جو ہے وہ اس کو طلاق دے دو، اور پھر طلاق کو، یعنی یہ ہے اصل طریقہ طلاق دینے کا، اور پھر وہ طلاق کی عدت گھروں میں ہی گزاریں گی۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ بیوی میکے گئی پیچھے سے طلاق دے دی، یہ بھی سخت گناہ کی بات ہے، یا بیوی کو فوراً طلاق دی اور گھر سے نکال دیا۔ بیوی رجی طلاق جو ہے، جس میں شوہر کو رجوع کا حق ہے، وہ طلاق اپنے شوہر کے گھر میں ہی، وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو جدا کر دو بھلے طریقے سے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور گواہ کر لو دو عدل والے تم میں سے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور وہ بھی گواہی کو قائم کریں اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے جو کوئی ہے ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو کوئی ڈر جائے گا اللہ تعالیٰ سے تو کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا رستہ۔ یعنی اب اگر وہ 3 حیض ہے عدت، طلاق کی عدت، اگر یہ 3 حیض پورا ہونے کو ہے اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو بھلے طریق سے ان کو روک لو، لیکن اگر
تم نے طلاق ہی دینی ہے تو پھر بھی ان کو کچھ دے دلا کر، جو کچھ بھی معاملہ اللہ نے رکھا ہے ان کو دے دلا کر ان کو رخصت کرو، ان پر کوئی الزام جو ہے وہ بھی نہ لگاؤ، اور بسانا ہے تو بھی اور اگر رخصت کرنا ہے تو بھی 2 گواہ جو ہے وہ مقرر کر لو، تاکہ بعد کے جھگڑوں کی پیچیدگیوں سے انسان بچ جائے، اور گواہ جو ہے وہ بھی گواہی کو سیدھا سیدھا دے دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دے گا اس کو جہاں سے وہ خیال بھی نہ کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کو کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک کیا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، یعنی بار بار اللہ کہہ رہے ہیں ان معاملات میں اللہ سے ڈر کے کوئی قدم اٹھانا، اور جو کچھ بھی بیوی کو طلاق کو دے والی بیوی کو ان کا نان نفقہ بھی دینا ہے، اور اگر بچہ ہے اس کے پاس اور وہ دودھ پلا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اس کو دینا ہے، تو اللہ پر بھروسہ کر کے جو ہے اللہ کو اس بیوی کو خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ کی حدود پر عمل کرنے سے اللہ تمہارا رزق کھول دے، لیکن اگر تم نے اللہ کے خوف سے اسے اچھا سلوک کیا، اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اچھا سلوک کیا، لیکن تمہارے حالات نہیں بدل رہے، تو بھی پریشان نہ ہو، اللہ اپنے کام کو ضرور پورا کرتا ہے، لیکن ہر کام کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے۔ واللائے یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے، جنہیں حیض آنا بند ہو گیا ہے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائے لم یحضن، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض ہی نہیں آیا، یہ بھی انڈر لائن کر لیں، وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض ہی نہیں آیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت ہے کہ وہ اپنا حمل رکھ دیں۔ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو کوئی ڈر جائے گا اللہ تعالیٰ سے کر دے گا اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی کو۔ اب جنہیں تو حیض آتا ہے ان کی تو عدت 3 حیض پتہ چل جائے گی، لیکن بہت بوڑھیاں جن کے حیض بند ہو گئے، اگر اس وقت انہیں طلاق ہو جائے وہ 3 مہینے جو ہے وہ گزاریں گی، اور وہ بچیاں جو کسی کے نکاح میں ہیں اور ابھی انہیں حیض شروع ہی نہیں ہوا تو پھر ان کی بھی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر ایسی بچی جو بھی بالغ نہیں، اسے نکاح بھی جائز ہے اور اس کے ساتھ صحبت بھی جائز ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے، اللہ جیسا بھی حکم دے دے آمنا۔ اور اگر وہ حمل والیاں ہیں، چاہے وہ بیوہ ہو لیکن حاملہ ہے، اگر طلاق والی ہو وہ حاملہ ہے، تو پھر ان کی عدت کتنی ہوگی؟ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تو وہ اپنی عدت میں ہے، اس عدت میں وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اس نے اتارا ہے تمہاری طرف۔ ومن یتق اللہ، اور جو کوئی ڈر جائے گا اللہ تعالیٰ سے، یکفر عنہ سیئاتہ، وہ دور کر دے گا اس سے اس کے گناہ، ویعظم لہ اجرا، اور اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ بار بار اللہ اپنے سے ڈرانا اس کا حکم دے رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرے گا وہ کبھی بھی اپنی بیویوں کو ان کے حقوق نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا بہت دفعہ کہا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، انہیں وہیں پر رکھو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنے مقدور بھر، ولا تضاروہن، اور نہ تم انہیں تکلیف مت دو، لتضیقوا، کہ تم ان پر تنگی کرو، علیہن، اوپر ان کے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل رکھ دیں، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ دودھ بھی پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کے حق مہر، تو انہوں ان کی مزدوری دے دو، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مشورہ کرو آپس میں بھلے طریق سے، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم دونوں تنگی کرو گے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو دوسری اس کو دودھ پلا دے گی، یعنی طلاق دینے کے بعد وہ وہیں پر رہے گی عورت، شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، اور پھر رجی طلاق ہے تو پھر اس کا نان نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہی ہے، اور اگر وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پھر دودھ عورت کا ہے، وہ اس کی مزدوری بھی عورت کو جو ہے وہ دے گا۔ بچہ کس کا ہوگا؟ آدمی کا بچہ ہوتا ہے، اور دودھ کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا۔ ہاں اگر عورت چاہے کہ بھئی مجھے اتنی مزدوری دے دو، اور وہ نہیں دینا چاہتا اور عورت تنگ کر رہی ہے، تو کوئی اور دودھ پلا دے گی، اور اگر عورت دودھ نہیں پلانا چاہتی، کمزور ہے، تو پھر اگر وہ منع کرے تو اس پر بھی کوئی تنگی جو ہے وہ نہیں، کوئی دوسری عورت جو ہے وہ دودھ پلا دے گی، اور اگر بیوہ ہے تو وہ اسی گھر میں اپنی وہ عدت گزارے گی، لیکن اس کو خرچ نان نفقہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی وارث ہے، تو وراثت کے مال سے اس
اس کا نان نفقہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے فراخی والا اپنے انداز سے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو دیا اسے اللہ نے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفس کو مگر جو اس نے اس کو دیا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب کر ڈالے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی کو، یعنی پھر عورت پر جو خرچ کرنا ہے اس کی اللہ نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی، اللہ نے کہا مالدار اپنے اندازے سے خرچ کرے، عورت پر نان نفقہ دے، اس کو سکنا مہیا کرے، رہائش، اور اگر غریب ہے تو وہ بھی پوری کوشش کرے کہ وہ اس عورت کے اوپر کوئی تنگی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جب اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی، فَحَاسَبْنَاهَا، ہم نے ان سے حساب لیا، حسابًا شدیداً، سخت حساب، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہم نے ان کو عذاب دیا ناپسندیدہ عذاب، یعنی اللہ کے حکموں کی اور اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ پہلے لوگوں پر اسی وجہ سے عذاب آئے تھے۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے چکھا اپنے کیے کا وبال، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور تھا انجام ان کے کیے کا خسارے والا ہی۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے عقل مندو وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، بے شک اتارا ہے اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو، اور ذکر جو ہے یہ قرآن بھی ہے، اور ذکر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث بھی ہے۔ ہم قرآن پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث نہ پڑھ لیں۔ جیسا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو حدیث سے ہی پتہ چلے گا نا کیسے قائم کرنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، قرآن میں طریقہ نہیں بتایا گیا، تو ذکر بھی اسی طرح ضروری ہے۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، وہ رسول وہ پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیات کو، مبینات واضح، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے ہیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے گا صالح، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ داخل کر دے گا اس کو جنتوں میں جاری ہے اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں ہمیشہ، قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اچھا بنایا اللہ نے اس کے لیے رزق، یعنی رسول کی پیروی بھی ضروری ہے۔ رسول تمہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اور رسول کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایک بندہ اپنے تخت پہ بیٹھا پیٹ بھرا ہوا، وہ بولے گا ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، یعنی وہ اللہ کے رسول کی حدیث کا منکر ہوگا، منکر حدیث ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بھی کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، جب تک کہ ہمارا ایمان اللہ کے قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر نہ ہوگا، کسی کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ الذی خلق السبع سماوات، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور زمین سے ان کے مثل، یتنزل الامر بینہن، وہ رکھتا ہے اپنا حکم ان کے درمیان، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تو پر ہر چیز کے قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے۔ اللہ نے 7 آسمان 7 زمینیں، پھر جو حکم مدبرات امر فرشتوں کو دیا، اور آسمانوں اور زمینوں میں اپنے حکم اللہ نے رکھ دیے، سب اس کے حکم پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عصر کے بعد اپنی ساری بیویوں کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ سیدہ زینب کے پاس کچھ شہد آیا ہوا تھا، تو جب سیدہ زینب کے پاس جاتے تو وہ شربت بنا کر پلاتی تھی، اور آپ کو شہد کا شربت بہت پسند تھا۔
آپ کو کچھ دیر لگ جاتی. اب بیویوں نے یہ چیز بھی نوٹ کر لی کہ سیدہ زینب کے پاس جو ہے وہ کچھ زیادہ دیر لگ جاتی ہے، اور ہر بیوی یہی چاہتی تھی کہ آپ ان کے پاس زیادہ دیر ٹھہرے. تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور سیدہ حفصہ نے ایک پلان کیا، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب اللہ کا رسول تمہارے پاس آئے تو تم بھی کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور میں بھی ایسا کہہ دوں گی. تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی. جب ان دونوں نے ایسے ہی کیا تو آپ نے کہا کہ میں تو شہد ہی پیا ہے. آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ جو ہے نا وہ شہد نہیں پیوں گا. اور آپ کو کچھ بیویوں کی دلجوئی بھی قبول تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو حلال چیز شہد اللہ نے حلال کیا، آپ اسے حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر. مرضی کس کی چلتی ہے جی؟ نبی کے اوپر بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور پھر آپ بیویوں کی رضا چاہتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ہی عمل کرنا چاہیے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک واجب کیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر تمہاری قسم کا کھول دینا ہی. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی آپ نے جو قسم کھائی ہے شہد کے نہ کھانے کی، آپ کفارہ ادا کریں اور اپنی اس قسم کو توڑ دیں، کیونکہ کسی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں کہ وہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے اور پھر پیچھے امت پر بھی. اصل چیز جو ہے نا کہ امت پر بھی، امت جب آپ نہیں کھائیں گے تو امت یہی سمجھے گی کہ شہد جو ہے وہ حرام ہے، اس لیے آپ اپنی قسم جو ہے اس کو توڑ دیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی طرف ایک بات کو، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، تو اس بیوی نے اس بات کو ظاہر کر دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتا دی. عَرَفَ بَعْضَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض بات کو اپنی بیوی کو جتائی، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور بعض بات نہ جتائی. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب آپ نے اپنی بیوی کو اس بات کی خبر دی، قالت، تو وہ بیوی کہنے لگی، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو باخبر جاننے والے نے بتا دیا. اب جب یہ بات ہوئی تو آپ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے کہا کہ میں آئندہ جو ہے نا قسم کھا لی کہ میں آئندہ سیدہ زینب کے پاس جو ہے نا وہ شہد نہیں پیا کروں گا. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا. آپ کو یہ بھی تھا کہ اگر سیدہ زینب یہ بات سنیں گی تو ان کو بھی ظاہر ہے دکھ ہوگا، اس لیے آپ نے کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا. آپ نے ایک اور بات بھی کی، لیکن پھر جب سیدہ حفصہ نے کسی کو نہیں بتایا، سیدہ عائشہ، چونکہ آپس میں پلان تھا نا، سیدہ عائشہ کو بتا دیا. تو جب بتایا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا راز تو فاش ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے آ کے کہا کہ یہ بات انہیں کر دی، اور جو دوسری بات کہی تھی نا اس کے بارے میں آپ نے نہیں کہا. پتہ چلا یہاں سے کہ آپ نے دو باتیں کی تھی، اب دوسری بات کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سی بات تھی. لیکن سیدہ حفصہ سے کہا کہ تو نے یہ بات جو ہے وہ آگے کر دی، تو ایک دم پریشان ہوئی، کہنے لگی اتنی رازداری سے بات ہوئی تھی، آپ کو کس نے بتایا؟ ہاں مجھے تو اس علیم اور خبیر نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا ہے. ان تتوبا الی اللہ، تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف، فقد سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے. وان تظاہر علیہ، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرتی رہی اس نبی کے خلاف، فإن اللہ هو مولاہ، تو بے شک اللہ وہ اس کا مولا ہے. وجبریل، اور جبریل، وصالح المؤمنین، اور سارے نیک مومن، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد مددگار ہیں. یعنی عائشہ اور حفصہ یہ دونوں توبہ کر لیں. اور بات کو اتنی بڑی بھی نہیں تھی، لیکن بات یہ ہے گھرانہ کس کا ہے؟ یہ نبی کا گھرانہ ہے. ذرا ذرا سی لغزشیں بھی ان پر اللہ ٹوک دیتا ہے. اور پھر یہ کہ میرے نبی کا یہ گھر ہے، اور ظاہر ہے یہاں ارد گرد منافق ہے، کافر ہے، اگر راز اسی طرح فاش ہونے لگ گئے پھر تو اسلام کو ایک نقصان ہے. تو یہیں پر جو ہے نا جو آغاز ہوا ہے راز کے فاش ہونے کا، یہیں پر ان کو ٹوک دیا جائے. اور بات یہ ہے وہ ہماری مائیں ہیں، اور فقط ایک چاہت میں، کس کی چاہت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں ان سے یہ غلطی ہوئی. سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ یہ جنتی ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو دنیا اور آخرت میں، یعنی جب آپ نے رومال کھولا نا، خواب آپ کو نظر آتا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، جب کھولا تو وہ سیدہ عائشہ تھی، اور کیا کہا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں تیری بیوی ہے. تو ہماری مائیں ہیں، غلطیاں تو انسان سے ہو ہی جاتی ہیں. کہا کہ اب
اللہ کے نبی کو پریشان نہ کیا کرو اور اس رکابت میں آ کر پریشان نہ کیا کرو. اللہ کے نبی کے ساتھ تو اللہ بھی ہے، سارے مومنین بھی اس کے ساتھ ہیں، اور کوئی بھی شرارت اگر کوئی کرے گا میرے نبی کے خلاف تو وہ پنپ نہیں سکتی. عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب ان طلقکن کہ وہ طلاق دے تم کو، ان یبدلہ کہ وہ بدل دے اس کے لیے ازواجن بیویاں، خیرا منکن بہتر تم سے، مسلماتن وہ فرما بردار ہوں، مؤمناتن مومنہ، قانتاتن پرہیزگار، طائباتن توبہ کرنے والیاں، عابداتن عبادت گزار، سائحاتن روزہ دار، طیباتن و ابکارا شوہر دیدہ اور کنواریاں. اور پھر اس آیت میں یہ ہے کہ ساری بیویاں جب خیبر فتح ہوا، مال غنیمت بہت سا ملا، بیویاں اپنے شوہروں سے کر سکتی ہیں مطالبہ خرچ کا، وہ لے سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ فقر پسند تھا اور آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ مطالبہ کر رہی تھیں، آپ سے جھگڑ رہی تھی. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بیویاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زائد خرچ کا مطالبہ کر رہی ہیں، آپ سے جھگڑ رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ قریب ہے کہ اللہ کا نبی تم سب کو طلاق دے دے اور اللہ اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں دے دے. سیدنا عمر نے کہا جیسے میں نے کہا تھا اللہ نے ویسی ہی آیت جو ہے وہ نازل کر دی. اور یہ جتنی بھی صفات ہیں نا، مسلمان، مومنہ، پرہیزگار، یہ جتنی بھی ہیں ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ موجود تھیں. فقط قانتات جو ہے نا اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی تھی کہ وہ زائد خرچ کا مطالبہ کر رہی تھیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا بچا لو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اس کے اوپر ایسے فرشتے ہیں جو بڑے سخت دل کے، سخت خو ہیں. لا یعصون اللہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امرہم جو ان کو حکم دے دے. ویفعلون ما یؤمرون اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ، اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے خاندان سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لو. وہ فرشتے جب عذاب دینے پہ آئیں گے اتنے سخت دل ہیں، کسی کی چیخ و پکار ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگی اور بڑی شدت سے اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ کر دیں گے. یا ایھا الذین کفروا اے کافرو، لا تعتذروا اليوم آج کے دن عذر پیش مت کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا توبہ کر لو اللہ کی طرف پکی توبہ. عسیٰ ربکم قریب ہے تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم کہ دور کر دے تم سے تمہارے گناہ، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار اور داخل کر دے تمہیں جنتوں میں جاری ہے ان کے نیچے سے نہریں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں معہ اس کے ساتھ. نورہم یسعی بین ایدیہم ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں. یقولون وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا اے رب ہمارے پورا کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے. ربنا سے لے کے اینڈ تک یہ دعا انڈر لائن کر لیں. توبہ نصوحا کرو، یعنی انسان سے گناہ ہو جائے توبہ کرے لیکن آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم رکھے کہ یہ گناہ میں نے دوبارہ نہیں کروں. انسان سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کرنے کے بعد وہ واپس گناہ نہ کرے تو اللہ گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ بخش دے گا. اور کل ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ نور تقسیم ہوگا پل صراط پر سے گزرنے کے لیے، جس کے جتنے جتنے نیک اعمال ہوں گے اس مقدار سے اس کو نور ملے گا. کسی کا نور مدینہ سے صنعاء تک یعنی 1500 کلومیٹر اتنا زیادہ اس کا نور، جس کی کوششوں سے یہ نور، یہ قرآن جتنی دور پھیلا اور منافق کا نور بجھ جائے گا. اس وقت مومن یہ دعا کرے گا یا اللہ ہمارا نور پورا کر دے، ہاں یہ بجھ نہ جائے، اور یا اللہ ہمیں بخش دے. تو ہمیں یہ دعا دنیا میں بھی
کرنی چاہیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو، والمنافقین اور منافقین سے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کرو، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ہے پلٹنا۔ کافروں سے تو ظاہر ہے تلوار کے ذریعے جہاد ہوتا ہے، لیکن منافق تو کے اوپر سے کلمہ پڑتا ہے، اس کے ساتھ تو تلوار کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو، انہیں اپنے مشوروں سے الگ کر لو، ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، شرارت کریں تو ان کو فوراً ظاہر کر دو، ان کی یہی سختی، یہ ان کا جہاد ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا وہ دونوں تھیں، تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے دو نیکوکار بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتا ان دونوں نے خیانت کی، ہما ان دونوں نے، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا تو نہ کام آیا ان دونوں سے اللہ سے کچھ بھی، وقیل ادخلا النار مع الداخلین اور کہا گیا دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں انہوں نے خیانت کی، خیانت شوہروں کی نہیں، وہ بدکار، کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں تھی، لیکن خیانت کیا تھی؟ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہی تھی۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ قوم سے تھی، اور اس کی ہمدردیاں جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو پھر یہ دونوں مومن ہو کر بھی اپنی بیویوں کو آگ سے بچا نہ سکے۔ تو بات یہ ہے حسب نسب اوپر کام نہیں آئے گا، انسان کے اپنے عمل ہی جو ہے وہ کام آئیں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں فرعون کی بیوی کی، اذ قالت جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ اور نجات دے دے مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین اور مجھے نجات دے دے ظالموں کی قوم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال کی، یہ وہی آسیہ تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا ہم اسے بچہ ہی بنا لیں گے، اور پھر بچہ پلا بڑا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نبوت لے کر آئے تو یہ آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے اس پر بھی ظلم و ستم کیا اور اس کو بھی جو ہے وہ قتل کروایا، اور اس وقت اس نے دعا کی کہ اے میرے رب جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور مریم بنت عمران وہ جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا ہم نے پھونکا بیچ اس کے اپنا آرو، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ پرہیزگاروں میں سے تھی۔ یعنی مریم بنت عمران انہوں نے ہر حال میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ کیا، انہوں نے اللہ کے فرشتوں کے ذریعے جو بھی بات ہوئی تھی اس کی تصدیق کی، اور تورات کی اور انجیل کی انہوں نے تصدیق کی، اور وہ پرہیزگاروں میں سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔